دیکھیے جو بات ہم نے آپ کو بتائی تھی، اب ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا چاہیں گے. ہم پاکستان کے پریزنٹ سے بٹ وی لائک ٹو گو بیک 500 ایئرز بیفور، کیونکہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ مینٹلٹی آج نہیں بنی ہے. ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ مینٹلٹی جو ایگزسٹ کر رہی ہے دنیا میں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم کو تاریخ میں کولونیل پیریڈ میں تھوڑا سا جانا پڑے گا، اور ہم کچھ فیکٹس آپ کو یہاں پہ بتائیں گے. اس کے بعد ہم بلڈ کریں گے ہسٹری آف دی کولونیل پیریڈ. وہ اگلے پروگراموں میں ہم نے چلنا ہے لیڈنگ اپ ٹو ٹوڈے. اس سے پہلے ہم نے جو کولونیل پیریڈ کا ہسٹری ڈسکس کی تھی، ہم نے یہ ڈسکس کی تھی کہ خود ان کی سوسائٹیز پہ زائنسٹ بینکرز نے کس طرح قبضہ کیا، بینک آف انگلینڈ کیسے بنا، فیڈرل ریزرو کیسے بنا. آج ہم اس تاریخ کی طرف آئیں گے کہ جب دنیا پر انہوں نے 500 سال پہلے جب قبضہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جو آج یہ کر رہے ہیں کوئی غیر معمولی نہیں ہے. یہ 500 سال سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں. پوری دنیا میں قتل و غارت اور تباہی اور بربادی ان کا ایک شیوا رہا ہے. جو نیکسس جس کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیے ایک بات سمجھیے گا، اس سارے فساد کی بنیاد اور فنڈامنٹل جو ہے وہ زائنسٹ بینکرز ہیں. ایک طرف وہ برٹش امپائر کو فائنانس کیا کرتے تھے، جو ہم نے ڈسکس کی تھی بات کہ برٹش امپائر مقروض تھی زائنسٹ بینکرز. بالکل یہ کہنا چاہتی کہ پہلے برٹش امپیریلزم تھا، اب نیو امپیریلزم جو ہے وہ امریکہ کو ہم کہتے ہیں. تو بیسیکلی ان کے پیچھے دیر ہیز ٹو بی سم ون جو کامن فیکٹرز آر دی زائنسٹ بینکرز جو برٹش امپائر کو قرض دیا کرتے تھے. روتھشائلڈز کہا کرتا تھا کہ برٹش امپائر پر سورج نہیں ڈوبتا اور میں برٹش امپائر کو کنٹرول کرتا ہوں. یہ بات ہم نے ڈسکس کی ہے. اسی طرح جب ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی 1601 میں، اس کے پیچھے بھی یہی زائنسٹ بینکرز تھے. ایک طرف ملٹی نیشنلز کے پیچھے بھی یہی ہیں، گورنمنٹس اور امپائرز کے پیچھے بھی یہی ہے. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ فیکٹ آج بھی تبدیل نہیں ہوا ہے. ناؤ دوسری بات جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو سمجھنے اور نوٹ کرنے کی ہے، کہ زائنسٹ یہودی ہمیشہ کرسچن ورلڈ کو استعمال کرتے رہے ہیں پوری دنیا میں تباہی برپا کرنے کے لیے اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے. دوسرے لفظوں میں عیسائیوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے. میں اس کی مثال صلیبی جنگوں سے دوں گا آپ کو. صلیبی جنگوں میں جو نائٹس تھے، ٹیمپلر نائٹس اینڈ ہاسپٹلر نائٹس، جو لیڈ کرتے تھے پرائمریلی، اور جب بیت المقدس کے اوپر عیسائیوں نے قبضہ کیا تو بیت المقدس پہ حکومت جس کی بنی تھی وہ فری میسن زائنسٹ تھے. اسی جس طرح آج اسرائیل بنا تھا، اسرائیل بنانے کی اٹیمپٹ انہوں نے کچھ صلیبی جنگوں میں بھی کی تھی. لڑنے والے اور مرنے والے عیسائی تھے. پوری عیسائی دنیا میں کروسیڈز کے نام پہ ایک طوفان برپا کیا گیا تھا. لاکھوں فوجی عیسائی دنیا سے آتے تھے. تھوڑے سے ٹیمپلر نائٹس لیڈ کرتے تھے ان کو، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ عیسائی دنیا کو مسلمانوں سے ٹکرا کر بیت المقدس پر خود قبضہ کر لیں. ایگزیکٹلی یہی اب ہوا ہے کہ عیسائیوں کو مسلمانوں سے لڑوا کر، امریکن فورسز ہے نا مسلمان دنیا میں، پوری دنیا میں جو جنگ مسلمانوں کی ہے وہ امریکنز کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ ہو رہی ہے. ان کو چلانے والے زائنسٹ یہودی اور فری میسنز ہیں. یہ آج کی تاریخ نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ کئی 100 سال سے اس سلسلہ ان کا پیٹرن یہی چلا آ رہا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیچھے بھی یہی تھے، بینک آف انگلینڈ کے پیچھے بھی یہی بینکرز تھے. ان کا جو اگلا نیکسس بنتا ہے وہ کیا، انہوں نے ایک نئی ٹرم ایجاد کر دی جس کو جوڈو کرسچن سیولائزیشن کہتے ہیں. دیکھیے تاریخ میں کبھی بھی یہ ٹرم موجود نہیں تھی. ہمیشہ یہ جوڈک سیولائزیشن تھی، یہودی تہذیب تھی، یا عیسائی تہذیب تھی. عیسائی تو یہودیوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے. جہاں کہیں ان کو یہودی نظر آتا تھا اس کو اپنی مار مار کے نکالتے تھے. یعنی رومن کیتھولک چرچ نے تو کبھی یہودیوں کو معاف ہی نہیں کیا. یہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، عیسائیت کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. جو رومن کیتھولک چرچ کی پاور کو ویک کیا گیا بائی انٹروڈیوسنگ پروٹیسٹنٹزم، اس کے پیچھے بھی کیا یہی ایلیمنٹس تھے؟ ایگزیکٹلی یہی ایلیمنٹس تھے. مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے رومن کیتھولک چرچ کا جو غصہ ہے عیسائیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے. یہ نئی ٹرم جو انہوں نے نکالی ہے، جو عیسائی خود کہتے ہیں وی آر پارٹ آف جوڈو کرسچن سیولائزیشن، حالانکہ تاریخ میں کبھی عیسائیوں نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا. اسی سے آپ ان کا نیکسس دیکھیے کہ اب یہ عیسائی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے یہ کہہ کر عیسائیوں کو کہ تمہارا انٹرسٹ اور ہمارا انٹرسٹ کامن ہے مسلمانوں کے خلاف. دیکھیے عیسائی امپائر حکومتیں ہمیشہ عیسائی رہی ہیں، یہودی تو کوئی حکومت ہی نہیں رہی تاریخ میں. کئی 100 سال سے جو امپیریل گورنمنٹس تھیں، امپیریل امپائرز تھیں، چاہے فرینچ ہوں، چاہے پورچوگیز ہوں، چاہے ڈچ ہوں، چاہے برٹش ہوں، یہ سارے کے سارے، یا اسپینش ہوں، یہ ساری کرسچن امپائرز تھی. تو یہ عیسائی دنیا کی ڈیزائرز تھی امپیریلزم، وہ جاتے ملکوں پہ قبضہ کرنا. دوسری ان کی نفرت تھی مسلمانوں کے خلاف. ان زائنسٹ نے ان دو ایلیمنٹس کو پوری طرح ایکسپلائٹ کیا. عیسائیوں سے یہ کہا کہ تم دنیا میں جاؤ حکومت کرو، اور مسلمانوں جہاں جہاں خاص طور پہ مسلمان علاقوں میں تم جا کے یا دنیا کے دوسرے ممالک پہ تم جا کے جب قبضے کرو گے تو وہ باقی تو انسان ہی نہیں ہے، چاہے وہ افریقہ کے ہوں، چاہے نارتھ امریکن ہوں، چاہے ساؤتھ امریکن ہوں، چاہے آسٹریلین ہوں، چاہے مڈل ایسٹ کے مسلمان ہوں. تو یہ کچھ فیکٹس سمجھ لیجیے گا. اگلے پروگراموں میں ہم ان ساری تفصیل کو ڈسکس کریں گے کہ فرام مڈل ایجز، میڈیول ایجز یا امپیریل ایج جو شروع ہوتی ہے ان کی، وہ لیڈ کرتی ہے آج کی دنیا پہ کس طرح. ان کا جو بنیادی تھرسٹ رہا ہے ہمیشہ کہ فائنانسنگ کر کے امپائرز اور گورنمنٹس اور بادشاہوں کو اپنے قابو کر کے
मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस को डेवलप करके इस्तेमाल करके और ईसाइयों की नफरत मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करके और ईसाइयों के इंपीरियल डिजाइन को एक्सप्लॉइट करके पूरी दुनिया में तबाही बर्पा करके अपना रास्ता निकालें। ये कई सौ साल से कर रहे हैं, आज भी एग्जैक्टली यही हो रहा है, यही पैटर्न्स हैं। दैट्स अ क्वेश्चन, जैसे कि आपने कहा है कि ज़ायनिस्ट ने इस्तेमाल किया क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन इन द प्रोसेस उन्होंने क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को भी तो अपना गुलाम बना दिया है, उनको भी इंस्लेव कर दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। ईसाई दुनिया अपने आप को यहूदियों से एसोसिएट तो कर रही है, लेकिन यहूदियों ने उनका भी बेड़ा गर्क करके रख दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया ईसाई दुनिया को। उनका रिलीजन सबसे पहले तबाह। देखिए, हम आपको बताएं, हम सिर्फ अमेरिका की मगरब की सोसाइटी की मिसाल लेते हैं। जिस तरह हमने पहले तो इकोनॉमिक मिसाल दी थी कि पूरी वेस्टर्न सोसाइटी गुलाम हो चुकी है, खासतौर पर अमेरिकन सोसाइटी की जब हमने बात कही थी कि फेडरल रिजर्व के वो इतने गुलाम हो चुके हैं कि वो हर चीज क्रेडिट और कर्ज के ऊपर है, अमेरिकन इकोनॉमी तबाह हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ उनकी वैल्यू सिस्टम भी तबाह करके रख दिया उन्होंने, उनकी फैमिली लाइफ तबाह होकर रख दी है। इस वक्त वेस्टर्न सोसाइटीज का हाल यह है कि उनके पास फैमिलीज नहीं है, उनका फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, उनका माशरा तबाह हो चुका है, उनकी अखलाकियात तबाह हो चुकी है, उनका मजहब तबाह हो चुका है। वो एक ऐसी इमोरल कैरेक्टरलेस सोसाइटी बनकर रह गई है कि जिसके पास अब डायरेक्शन नहीं है, जिसके पास कोई स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत नहीं है, जिसके पास कोई सेंस ऑफ पर्पस नहीं है। ये सारी बड़ी भारी कीमत उन्होंने अदा की है उस मादियत को, इस वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ को, जिसको सो कॉल्ड पिछले 40-50 साल में ये फॉलो करते चले आए हैं। और इसकी उस बराह रास्त इस वेस्टर्न सोसाइटीज की तबाही का नतीजा ये हुआ है कि मगरबी माशरों में यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ना शुरू हो गई है। ये एक अजीबोगरीब फिनोमेना है, यानी एंटी सेमिटिज्म जिसे ये कह रहे हैं। पूरे यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक में नाजी पार्टीज का उरूज हो रहा है, ऑस्ट्रिया में उरूज हुआ है, जर्मनी में उरूज हुआ है, मुख्तलिफ इलाकों में यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, इसलिए कि वहां के जो पढ़े लिखे ईसाई हैं इस बात को समझते हैं कि हमको तबाह बर्बाद करने वाले यहूदी हैं। वहां ये रिकग्निशन आ चुकी है कि उनको भी इस्तेमाल किया, रिकग्निशन आ चुकी है। अब यहूदियों का ये पुराना तरीका रहा है कि जब ईसाई यहूदियों के खिलाफ उठना शुरू करते हैं, ये ईसाइयों की तवज्जो मुसलमानों की तरफ कर देते हैं। जी, इसकी हम अगले प्रोग्राम में पूरी तफसील डिस्कस करेंगे। इट्स अ फैसिनेटिंग क्वेश्चन, इट नीड्स अ वेरी सीरियस एनालिसिस कि आज क्या वजह है कि ईसाई दुनिया मुसलमानों पर चढ़ती चली आ रही है। उसकी वजह यह है कि ईसाई दुनिया में यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, यानी खुद यूरोप के अंदर भी फैशिस्ट और नियो नाजी पार्टीज और नाजी पार्टीज का उरूज हो रहा है। ऑस्ट्रिया में तो बाकायदा वो हेडर के नाम से एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी उरूज पे आ गई थी, उसको उन्होंने बड़े मुश्किल से खत्म किया। जर्मनी में ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं और ये सारे हम अगले प्रोग्रामों में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए आज हमने फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा दिया है और इसको बिल्ड करके हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में इसकी पूरी तफसील डिस्कस करेंगे, इसका सोल्यूशंस भी देंगे, तो परेशान ना होइएगा, हर चीज का हल मौजूद है इंशाल्लाह। साहब, वील कंटिन्यू विद दिस फैसिनेटिंग टॉपिक, लेकिन आज के लिए हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। व्यूअर्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम हमें इजाजत दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है info@brasstax.biz, इस पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज।